سورۃ النساء کی آیت نمبر 103۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة، جب تم نماز پوری کر چکو، فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہونے کی حالت میں۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تم حالت اطمینان میں ہوو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کو قائم کیا کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین، مؤمنین پر فرض کی گئی ہے، کتاب موقوتا، طے شدہ، مقرر شدہ اوقات میں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں نماز قصر اور نماز خوف کا طریقہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اس عمل کا حکم دیا جا رہا ہے جو ہر وقت کا عمل ہے۔ نماز ایک مخصوص وقت کے لیے ہے، باقی عبادات کا تعلق ایک مخصوص وقت سے ہے، لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو ہمہ وقت کی عبادت ہے، جس سے کوئی وقت بھی انسان کا خالی نہیں رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل حین، اما جان فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر۔ اس لیے یہ ایک کلی چیز ہے، کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص نہیں، اس کے لیے کوئی شرائط بھی نہیں۔ جیسے نماز کے لیے تو شرائط ہیں، کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو، باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، یہ ساری شرطیں ہیں نماز کے لیے، لیکن ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے، وضو ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، لیکن ہو تو بہت بہتر، شرط نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر چکو، یعنی نماز تو ایک وقتی عمل ہے، وہ سفر کی حالت میں ہو، قصر ہو، یا حملے کی حالت میں نماز خوف ہو، اس کا تو ایک مخصوص طریقہ کار ہے، وہ تو ایک وقت پہ ادا ہوگی، اپنی شرائط کے ساتھ ادا ہوگی۔ لیکن جب نماز پوری ہو جائے تو ذکر ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں۔ اللہ کو یاد کرو، کھڑے ہو تب بھی، قعوداً بیٹھے ہو تب بھی، علی جنوبکم اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہو تب بھی۔ ہر وقت انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ذکر لسانی نہیں ہو سکتا، مثلا آپ واش روم میں گئے، بیت الخلاء میں گئے،
وہاں آپ زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، لیکن وہاں بھی ذکر قلبی ہو سکتا ہے کہ دل میں خیال میں وہاں بھی دھیان اللہ ہی کی طرف رہے، زبان سے ذکر نہ کیا جائے لیکن دھیان اللہ ہی کی طرف رہے۔ اسی طرح ہر وقت اٹھتے بیٹھتے دھیان اللہ کی ذات کی طرف رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا آغاز بھی اللہ کے ذکر سے ہوتا اور مجالس کا اختتام بھی اللہ کے ذکر سے ہوا کرتا تھا۔ ہم بھی اپنے ہر کام کا آغاز اور اختتام اللہ کے ذکر سے کریں۔ اسی میں علماء نے ایک یہ بھی لکھا ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر موقع کی دعائیں یاد ہوں۔ جب انسان کو ہر موقع کی دعا یاد ہوگی اور وہ اس کو پڑھے گا تو ظاہر ہے کسی نہ کسی عمل میں تو انسان ہر وقت لگا ہوا ہے، کہیں کھا رہا ہے، کہیں پی رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، کہیں آ رہا ہے، کبھی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، کبھی مسجد سے نکل رہا ہے۔ تو ہر موقع کی دعا کا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں نماز پوری کرنے کے بعد ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر انداز میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ اس کے لیے کوئی لمٹ بھی نہیں ہے۔ نماز آپ فجر کی نماز ابھی پڑھی، اللہ کی توفیق سے ہم 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ ظہر کی 4 فرضی پڑھنے ہم نے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن ذکر کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو، ایسی کثرت جس کی حد ہی کوئی نہیں، جتنا ہو سکے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہر وقت اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں ہاتھ کار ولے تو دل یار ولے۔ ہمارے ہاتھ سے کام کاج ہو رہے ہوں، ہماری زبان سے، دل دماغ سے یاد کس کی بسی ہوئی ہو؟ اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم حالت اطمینان میں ہو، یعنی کوئی خوف نہیں ہے، کوئی سفر نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کو قائم کرو۔ یعنی نماز کا قیام انتہائی ضروری ہے، کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، محترم بھائیو، ذرا غور فرمائیں تو اللہ پاک نے لفظ یہ ارشاد نہیں فرمایا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ، پھر نماز پڑھا کرو، بلکہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیا کرو۔ نماز کا قیام کیا ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں وضو بھی صحیح آداب و مستحبات کے ساتھ ہو، نماز بھی پورے خشوع کے ساتھ ادا کرے، مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، یہ ساری چیزیں قیام میں داخل ہیں۔ ہمارے شہر کی عظیم ہستی حضرت مفتی زین العابدین صاحب، سب کہہ دیں رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعہ، حضرت فرمایا کرتے تھے نماز کا قیام یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی بے نمازی نہ ہو، یہ نماز کا قیام ہے۔ اور اگر ایک بھی مسلمان بے نمازی ہے تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز قائم نہیں۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو ایک بندہ بھی بے نمازی نہ رہے۔ اب ہم خود اپنا جائزہ لے لیں، ہماری صورتحال کیا ہے، ہماری گلی کی صورتحال کیا ہے، ہمارے گھر کی صورتحال کیا ہے، ہمارے محلے اور علاقے کی صورتحال کیا ہے۔ تو یہ نماز کے قیام کی محنت یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اپنی صلاحیتیں ہم اس پہ لگائیں، لوگوں کو نماز کا پابند بنائیں، ہر بندے کو اس کی دعوت دیں، بھائی نماز کی پابندی کرو، نماز اللہ کا بہت بڑا حکم ہے۔ آج انسان زنا کو گناہ سمجھتا ہے، سود کو گناہ سمجھتا ہے، شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہے،
کوئی شک نہیں یہ سب بڑے بڑے جرائم اور بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن نماز کا چھوڑ دینا ان سب سے بڑا گناہ ہے، ان سب سے بڑا گناہ ہے۔ فرمایا بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، نماز نہیں پڑھتا ضابطے کے لحاظ سے اگرچہ کافر قرار نہیں دیا جائے گا، لیکن عمل کافروں والا ہے۔ نماز اذان کی آواز سن کر کافر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا اور مسلمان بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس لیے اس کی بھی محنت ہماری ذمہ داری ہے۔ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، اور فرمایا ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر فرض کی گئی ہے لیکن طے شدہ اوقات میں۔ نماز کے اوقات ہیں، ذکر کا کوئی وقت نہیں، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، نماز کے اوقات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور 2 دن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کروائی۔ امام حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، مقتدی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 2 دن نماز پڑھائی، پہلے دن ہر نماز شروع وقت میں، ابتدائی وقت میں، اور دوسرے دن ہر نماز آخری وقت میں، اور فرمایا کہ اس کے درمیان آپ کی امت کے لیے نمازوں کے اوقات ہیں۔ اس کے درمیان کہیں بھی نماز کا ٹائم وہ سیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن نمازوں کے مستحب اوقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ مثلا فجر کی نماز ہے، اس کے متعلق آپ نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، فجر کی نماز روشنی میں پڑھا کرو اس لیے کہ اس میں اجر زیادہ ہے۔ یعنی جتنا دن کے قریب ہوگی اتنے نمازی زیادہ آ جائیں گے، جتنے نمازی زیادہ ہوں گے اتنا ثواب بڑھ جائے گا۔ ظہر کے متعلق سردیوں میں فرمایا جلدی پڑھا کرو، گرمیوں میں فرمایا ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم، ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو کہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے سانس کا اثر ہے، جہنم کی بھاپ کا اثر ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے متعلق آپ کی ہدایات ہے، مستحب یہ ہے کہ اس کو مثل ثانی کے بعد پڑھا جائے۔ مغرب کی نماز میں آپ نے تعجیل کو، جلدی پڑھنے کو مستحب قرار دیا۔ عشاء کی نماز میں آپ نے تاخیر کو مستحب قرار دیا، اور فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز 1/3 رات کا حصہ گزر جانے کے بعد لازمی قرار دے لیتا۔ 1/3 حصہ رات کا گزرے پھر عشاء کی نماز پڑھو، لیکن امت مشقت میں پڑ جائے گی اس لیے لازم تو نہیں کیا، لیکن مستحب اب بھی یہی ہے کہ عشاء رات کے جتنی تاخیر سے پڑھی جا سکے وہ افضل ہے۔ یہ مستحب اوقات ہیں۔ باقی یہ جو اوقات شروع کے اور آخر کے ہیں ان میں کسی بھی وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے، البتہ وقت سے پہلے یا 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے، سوائے عرفہ کے دن کے، حج کے موقع پہ عرفہ کا دن 9 ذی الحج جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں وہاں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی جاتی ہے ظہر کے وقت میں، اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جاتی ہے عشاء کے وقت میں۔ باقی اس کے علاوہ پورا سال کسی ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل کر لیا کرتے تھے کہ ظہر کو آخری وقت میں لے گئے اور عصر کو شروع وقت میں پڑھ لیا، اس طرح تو آپ جمع کر لیتے تھے جس کو صورتاً جمع کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں گویا کہ ہر نماز اپنے وقت میں ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر
3:52 پہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ظہر کو مؤخر کرتے، سفر جاری رکھتے۔ 3:45 3:40 پہ جا کے نماز پڑھ لی ظہر کی، پھر 2-4 منٹ 10 منٹ انتظار کیا، پھر عصر کی نماز، عصر کا وقت شروع ہوتے ہی اس کے وقت میں ابتدا میں پڑھ لی، تو سٹے ایک ہوگا، نمازیں 2 اپنے اپنے وقت میں ہو جائے گی۔ یہ صورتاً تو جمع ہے، حقیقتاً دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہیں۔ اسی طرح مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو اپنے ابتدائی وقت میں پڑھ لیا، یہ تو ثابت ہے، لیکن کسی بارش میں، کسی سفر میں، کسی بیماری میں یہ ثابت نہیں ایک ہی وقت میں 2 نمازیں پڑھی ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی لوگ ایسی بات کرتے ہوں تو وہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، ورنہ قرآن کریم کا حکم یہی ہے، ہر نماز اپنے طے شدہ وقت میں فرض ہے، اپنے وقت میں موقوت ہے، تو لہٰذا ہر نماز کو اسی کے وقت میں ہی پڑھنا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم خدمت میں مشغول ہیں، ہم فلاں مخلوق کا کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہم رات کو اکٹھی ساری نمازیں پڑھ لیتے ہیں، قضا کا گناہ ہوگا۔ نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا ہی ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ تو میں آپ سب نیت کریں انشاءاللہ ہم ہر نماز خود بھی وقت میں پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ، سب کہہ دیں انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت